السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اوباٹ ہیلپرز کے بانی اور چیئرمین جناب انور خان اکمل صاحب۔ 2004 سے وہ اردو بولنے والوں کی مختلف مسائل پر کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور 2004 سے 2025 تک کے سفر انہوں نے کیسے طے کیا معلومات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ سوال کرنا تھا آپ سے، اگر اجازت ہو تو۔ جی بالکل بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ اوباٹ ہیلپرز قائم کرنے کی اصل تحریک کیا ہے؟ دوسری سوال، 2004 میں جب آغاز کیا تو سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ جی سر، اگر آپ بالکل جہاں تک آپ نے بتایا کہ اوباٹ ہیلپر کے قائم کرنے کی وجہ یا اس کی تحریک کیا تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ اوباٹ ہیلپر جو ہے وہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے، یہ ایک تحریک ہے جو میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ میرا تعلق بھی یہیں سے ہے، اور میرے والدین جو ہیں وہ انہوں نے انڈیا سے ہجرت کی 48 میں۔ میں یہیں رنگپور میں پلا بڑا، یہیں پیدا ہوا۔ اس کے بعد جو صورتحال تھی وقت کے ساتھ ساتھ، پھر میں نے یہاں ہائی اسکول کیا۔ اس کے بعد پھر 73 میں ہم لوگ پاکستان چلے گئے، وہاں سے میں نے انٹر کیا۔ انٹر کے بعد میں نے انجینئرنگ کی، انجینئرنگ کے بعد میں امریکہ آ گیا۔ اس پورے سفر میں میرے ذہن میں کبھی یہ گمان بھی نہیں آیا کہ میں تو وہاں سے آ گیا، لیکن جو لوگ وہاں رہ گئے تھے وہ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 2004 کی بات ہے کہ جب میری وائف افشاں جو ہیں وہ ایک آرٹیکل لے کے آئیں۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو آئی واز ویری شاک۔ اس آرٹیکل میں تمام تذکرہ تھا کہ جو لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں وہ کس حال میں رہ رہے ہیں، کتنے کیمپ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، افسوس بھی ہوا کہ ہم لوگوں نے کبھی پلٹ کے پوچھا بھی نہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کبھی جانا بھی نہیں۔ اور تو یہ جو تحریک پیدا ہوئی یہ اس خیال کے آنے کے بعد ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہو سکتا تھا کہ ہم بھی کیمپوں میں ہی رہتے، ہمارے بچے وہیں بڑے ہو رہے ہوتے۔ تو جب یہ ذہن میں آیا تو میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش میں آیا، پھر یہاں کی صورتحال جب دیکھی، کیمپوں کی صورتحال دیکھی، تو پھر یہ ذہن میں آیا کہ ہمیں کوئی ایسی تنظیم بنانی چاہیے جو ان لوگوں کی ہیلپ کر سکے۔ شکریہ۔ اور دوسرا پارٹ جو تھا آپ کے سوال کا کہ دشواریاں کیا تھی یا رکاوٹیں کیا تھی یا چیلنجز کیا تھے، تو سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ جو کمیونٹی ہماری کیمپوں میں ہے، تعلیم کا فقدان تھا، اور خصوصاً جو ہے لڑکیوں کی تعلیم کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہمیں تعلیم کے لیے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ سہیل بھائی جو ہمارے ساتھ تھے شروع سے ہی، ہم لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جا کر لوگوں سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں ہمارے، لیکن بہت کم بچے ہمیں اس وقت ملتے تھے، اس لیے کہ کوئی رجحان، کوئی سوچ، کوئی ویژن نہیں تھا۔ اور ہم لوگ کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ اگر ہم اب اس کمیونٹی کو اگر ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کو امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو تعلیم ہی سب سے بڑا ہے، سب سے ضروری، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر دوسری رکاوٹیں بھی تھیں، کچھ ٹیکنیکل تھی، کچھ لیگل تھی، کچھ اور تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ بہتر ہوتی چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اتنے برس کام کرنے کے بعد آپ کے خیال میں اردو بولنے والے کا سب سے بڑا مسائل کیا نظر آیا؟ یہ سوال جو ہے آپ کا، اس کو 2-3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ جی کر سکتے۔ تو جو مسائل ہیں وہ مختلف گروپ کے مسائل الگ الگ ہیں۔ جیسے اگر ہم گروپ کی جب بات کرتے ہیں تو گروپ کی بات اس طرح سے کر دیں گے، پہلے تو میل اور فیمیل کے گروپ کو ڈیوائڈ کر دیں۔ تو جو مرد حضرات ہیں کیمپوں میں، ان کو اگر کلاسیفائی کریں کہ ایسے لوگ جو 40 سال یا 45 سال سے اوپر کے ہیں، انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کر سکے وہ،
لہذا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ چونکہ وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، تو ان کی جو کام ہے وہ بہت ہی زیادہ لو پروفائل پہ کام کر رہے ہیں. سائیکل رکشہ چلا لیتے ہیں، چھوٹی موٹی مزدوری کا کام کر لیتے ہیں، یا ٹھیلا لگا لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے. لیکن اسی میل گروپ میں اگر آپ یوتھ کی طرف آئیں تو اب ماشاءاللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں ہر جگہ موو کر رہے ہیں. خواتین کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی آپ انہی دو گروپ میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ایک وہ گروپ جو 35 سال 40 سال سے آگے کا گروپ ہے، اور دوسرا اس میں ہم نے ایج کم کیوں کی کہ خواتین میں پہلے پڑھنے کا رجحان بہت کم تھا. اب ان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ سائیکل رکشہ تو نہیں چلا سکتی ہیں، وہ دوسرے کام بھی نہیں کر سکتی ہیں. تو ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا، وہ یہ تھا کہ گھروں میں کام کریں. یہ سب سے بڑا آپشن تھا. تو بہت ساری خواتین جو ہے وہ جس میں گھروں میں کام کرتی تھی. دوسرا آپشن کا یہ تھا کہ کسی مل میں یا ٹیکسٹائل مل میں ان کو کوئی جاب مل جائے، لیبر کی یا دوسری چیزوں کی. تو یہ ایک ہے. دوسرا جو ایریا تھا، جو چیلنجز تھے یا دشواریاں کیمپوں میں، وہ یہ کہ رہائش کا چیلنج تو تھا ہی کہ 8x8 کی ایک چھوٹی سی جگہ پہ 3 جنریشن رہ رہی ہے. 100 لوگوں پر ایک باتھ روم، صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو یہ تمام چیلنجز ہیں. اور صحت کے لحاظ سے کلینک ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اس کا بھی فقدان تھا. یہ سارے چیلنجز ہیں. الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں پر کام کرنا شروع کیا اور چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ٹوٹلی بہتر ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی. یہ ایک لمبا سفر ہے اور ہم لوگ مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ ہم اس کام کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں. شکریہ سر. اچھا، ایک اور سوال ہے، آئندہ 5 سال میں اوبرٹ ہیلپرس کو کس جگہ پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کس مقام پر؟ اگر اوبرٹ ہیلپر کو بات کر رہے ہیں کہ کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اوبرٹ ہیلپر جو ایک، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک مشن ہے. یہ ایک ادارہ یا ایک کمپنی یا این جی او نہیں ہے. سب ایک مشن ہے. ہمارا ایک خواب ہے، ہمارا ایک ڈریم ہے، ہماری ایک سوچ ہے. تو اوبرٹ ہیلپر جو ہے وہ تو آج ہے، کل نہیں رہے گا. لیکن جو ہمارا مشن ہے، خواب ہے، وہ کنٹینیو رہے گا. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیمپ ختم ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کیمپ سے باہر اپنے اپنے گھروں میں ایک عزت کی زندگی گزار سکیں. ایک عام زندگی جو کہ ان کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے. شکریہ. یہ آخری سوال ہے سر، ینگ جنریشن کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ ینگ جنریشن ہی جو ہے نا وہ مستقبل ہے ہم لوگوں کا. جو ہم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر انہیں کو پوری کرنی ہے. یس. اور ینگ جنریشن کے لیے میسج یہ ہے کہ اس کمیونٹی کو، آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ کو اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے بھلائی کو، نیکی کو، اچھے کاموں کو اور پھیلانا ہے. اور بنگلہ دیش کے لیے ایک ایسا اگزامپل بنانا ہے کہ سب لوگ فخر کریں. اس کمیونٹی کے یوتھ جو ہے وہ صرف کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک مثالی تنظیم، ایک مثالی گروپ بن کے سامنے آئے، جو کہ نہ صرف اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کر رہی ہو بلکہ پورے بنگلہ دیش میں ہر جگہ جہاں بہتر کام ہو سکتا ہے، جہاں کہیں ہیلپ کی ضرورت ہے، جہاں کوئی پرابلم میں ہے، وہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہاں پہ کام کر رہی ہے، ان کے لیے ہیلپ کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نوازا مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو.